ہزاروں سال پہلے قدیم مصر میں ایک انوکھی اور دل ہلا دینے والی رسم تھی جو اس وقت کی خوبصورت نوجوان لڑکیوں پر لاگو ہوتی تھی۔ جب کوئی لڑکی جوان ہوتی تو اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے یہ خوف کا باعث ہوتا کہ کہیں اسے دریائے نیل کے لیے قربانی نہ بنا دیا جائے۔ مصر جو کہ ایک زرخیز اور خوشحال سرزمین تھی، اپنی شادابی کا زیادہ تر انحصار دریائے نیل پر کرتا تھا جو پورے سال بہتا اور زمینوں کو سراب کرتا تھا۔ لیکن جب کبھی دریا کا بہاؤ کم ہو جاتا یا رک جاتا تو مصری لوگ یہ سمجھتے کہ یہ خدا کی ناراضگی کا اشارہ ہے، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو دریائے نیل کے لیے قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا۔ دریائے نیل مصر کی زندگی کا محور تھا۔ یہ ہر سال اپنے سیلابوں کے ذریعے زرخیزی کے لیے مٹی اور پانی فراہم کرتا تھا، جس سے زمین کی فصلوں میں بھرپور اضافہ ہوتا تھا۔ تاہم کچھ اوقات میں جب یہ دریا کا بہاؤ کم یا رک جاتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ کسی نحوست کی علامت ہے، جس سے دریا کی روانی کو بحال کرنے کے لیے کسی انسان کی قربانی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو منتخب کیا جاتا اور انہیں بلی کے طور پر دریائے نیل کو پیش کیا جاتا۔ یہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ صدیوں سے یہ بھیانک روایت جاری تھی۔ یہ روایت ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی۔ تاہم 17ویں صدی عیسوی میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حالات بدلنا شروع ہوئے۔ مصر کو مسلمانوں نے عمرو بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سن 640 عیسوی میں فتح کیا۔ اس فتح سے مصر کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، کیونکہ مسلمان حکمران اپنے ساتھ اپنا مذہب، طرز حکمرانی اور قوانین لے کر آئے تھے۔ عمرو بن الحاص، جنہیں مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، گہرے ایمان اور حکمت کے حامل شخص تھے، اور انہوں نے اس زمانہ جاہلیت کی تہمات اور رسومات کو ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ حضرت عمرو بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریائے نیل کا بہاؤ رک جانے کی خبر سنی تو مصر کے لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ اس پرانے رواج کے مطابق ایک لڑکی کو قربانی کے طور پر دریائے نیل کے حوالے کیا جائے گا تاکہ دریا دوبارہ بہنا شروع ہو جائے۔ حضرت عمرو بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کو مسترد کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رواج جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام میں ایسی کسی رسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس معاملے میں مشورے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں سوچنے کے بعد ایک بہت اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت عمرو بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد و قہار نے تجھے جاری کیا ہے تو ہم اس رب قہار سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمرو نے اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا اور اللہ کی شان دیکھیے کہ فوراً دریا کا بہاؤ دوبارہ جاری ہو گیا۔ دریا نے اپنی معمول کی روانی کے ساتھ بہنا شروع کر دیا اور مصر کی زمینیں دوبارہ سیراب ہو گئیں۔ یہ واقعہ ایک معجزہ بن گیا اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دریا کا بہاؤ یا کوئی بھی قدرتی واقعہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، نہ کہ انسانی قربانیوں یا جاہلیت کی رسموں سے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور ایمان کی بدولت اس قدیم رسم کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد نہ تو دریائے نیل کے لیے کبھی مزید قربانی دی گئی اور نہ ہی لوگوں کو یہ رواج دوبارہ اپنانا پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی اور ایمان نے مصر میں ایک نیا دور شروع کیا، جس میں لوگ مزید عقلی اور روحانی ترقی کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ اسلام نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں وہاں پرانے جاہلی رسوم کو ختم کیا اور لوگوں کو خدا کی حقیقت اور قدرت کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ قدرتی وسائل صرف اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اور کسی بھی قسم کی قربانی یا جاہلی رسم کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ دریائے نیل کا یہ معجزہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کی تقدیر اللہ کی مرضی سے ہی چلتی ہے اور تمام قدرتی قوتیں اسی کی حکمت کے تحت ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور اسلامی تعلیمات نے ایک اہم درس دیا کہ ایمان کی طاقت سے انسان غیر ضروری رسموں اور عقائد سے آزاد ہو کر اللہ کی رضا کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ وہ دریائے نیل ہے جو پھر کبھی نہ رکا۔